السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک سکسیزفل آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ وہ بندہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتا تھا کہ وہ 25 الفاظ جو ہے وہ اس نے یاد کر لیے تھے۔ اگر آپ کی بھی میموری کمزور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا اور آپ اپنی میموری پاور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل فرید اکرم یوٹیوب میں۔ دوستو، اس شخص کی یہ دعویٰ تھا کہ وہ اتنی ساری چیزوں کو جلدی یاد کر لیتا تھا یا اپنے دماغ میں ذہن نشین کر لیتا تھا۔ یہ کامیاب شخص تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کامیاب شخص زندگی میں۔ تو تحقیق سے جو ہماری بات یہ ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ تقریباً 2 خرب الفاظ کو یاد رکھ سکتا ہے، بہت سارے اداروں کی اور یونیورسٹیوں کی درجنوں ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے۔ ان سائنسدانوں کے مطابق جو اضافی انسانی ذہن پر کام کرتے تھے جو سائنسدان، انہوں نے کہا کہ انسانی دماغ جو ہے وہ 40 زبانوں کو سیکھ سکتا ہے۔ اسکولوں میں سبق تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان کو سبقوں کو یاد کرنا، ان کو اپنی میموری میں کس طرح سیو کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں نہیں شاید بتایا تھا۔ 1 گھنٹہ لگا کر سبق یاد کرتے ہیں ہم تو آپ کو 10 منٹ میں یاد ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر آپ گھنٹہ بھی سبق یاد کرتے رہیں گے، آپ سیب کھائیں، آپ اور چیزیں کھائیں، خوراکیں کھائیں، ٹھیک ہے، دماغ کے لیے وہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن ساتھ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھائی کرتے رہتے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا تو آپ کو ایسی ٹیکنیک بتائیں گے جو کہ انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ ٹیکنیک یوز کر کے اپنا جو حافظہ ہے وہ مضبوط کر لیں گے، آپ کو سبق یاد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی میموری کمزور ہے، آپ اپنی یادداشت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آپ جو بھی یاد کرتے ہیں اس کو کبھی بھی لفظ بہ لفظ یاد نہ کریں، بلکہ پیراگراف پڑھنے کے بعد اس میں سے کی ورڈز کو سلیکٹ کریں۔ جن الفاظ کو سن کر آپ کو پیراگراف کا میٹر یاد آ جاتا ہے، سارے پیراگراف کو یاد کرنے کی بجائے 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے جملے ان کے بنا لیں، اور ہر جملے کے وہ ذہن میں آنے سے جملے کے متعلق جو بھی میٹیریل تھا وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ صرف مخصوص جو میٹیریل ہے وہ آپ نے جسٹ اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور باقی چیزیں آپ کو خود یاد آ جائیں گی اور ان کو ڈیٹیل سے آپ لکھ سکیں گے۔ ان جملوں کو ایک پیج پر لکھ لیں اور پیراگراف میں ان کو ہائی لائٹ کر لیں۔ ہائی لائٹ کرنے سے بھی یہ چیزیں آپ کے ذہن میں یاد رہتی ہیں۔ اس طریقے سے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور چند جملوں کو یاد رکھنے سے ہی آپ تفصیل لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ جو بھی دوسری بات کر لیتے ہیں، آپ جو بھی یاد کرتے ہیں اس کو اونچا بول کر یاد کیا کریں، لکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے ماہرین کی لاجک یہ ہے کہ آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، کیونکہ جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کے کان سنتے بھی ہیں، اور بولتے وقت لیکچر دینے والا اسٹائل اپنائیں کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں۔ اور اونچا بولنے سے، کیونکہ سمجھانے سے آپ کی اسپیکنگ سکلز اور وضاحت کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اونچا بولنے سے اور کسی کو سمجھانے کے انداز سے، لیکچر دینے سے آپ نے جو پڑھا ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ میں اور پختہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، 2 باتیں۔ اب تیسری بات کرتے ہیں کہ آپ کو وہ باتیں، واقعات لمبا عرصہ تک یاد رہتی ہیں جن کے مرکزی کردار آپ خود ہوں۔ جو واقعات آپ کی ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں، آپ سبق یاد کر کے اس کو آسانی سے اپنی ذات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ذات سے ریلیٹ کریں اس کو اپنے، اگر اس کہانی میں مضمون میں بندے زیادہ ہیں، کریکٹر زیادہ ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کو بھی اس کہانی میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو ایگزامپل رکھنے سے آپ کی میموری پاور بڑھے گی، آپ کو سبق آسانی سے یاد ہو جائے گا، اور آپ اپنے آپ کو اس کہانی یا مضمون کا مین کریکٹر بنا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو مضمون یا کہانی جلد یاد ہو جائے گی۔ اگر کہانی میں کریکٹر زیادہ بھی ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کے ذہن میں اپنا اور دوست کا ایک خاکہ بن جائے گا اور سبق جلدی اور آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ نمبر 4 بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سبق یاد کر کے سو جائیں، کیونکہ سبق یاد کرنے کے بعد یہ سبق آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے، اور جب آپ سو جاتے ہیں تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے یا یاد کیا ہوتا ہے وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے۔ سونے کے دوران آپ کا جسم سارے سسٹم کو ریفریش کرتا ہے۔ یہ ٹپ ماہرین کی طرف سے ہے، اور ماہرین اس کے بارے میں بہت تحقیق سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پرانے سیلز کی ریپیئرنگ، نئے سیلز کی جنریشن اور میموری کو پختہ کرنے والا کام بھی سونے کے دوران ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں یہ بہت سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اس لیے اچھی میموری کے لیے پوری نیند لینا ضروری ہے، جو ماہرین کے مطابق 7 سے 9 گھنٹے ہے۔ نمبر 5 پہ ہمارا ذہن مختلف قسم کی معلومات کو مختلف طریقوں سے پروسیس کرتا ہے، جیسا خوشگوار باتیں سن کر اور طرح طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور اداس باتیں سن کر ہمارے ڈفرینٹ احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور مختلف احساسات، فیلنگ رسپانس میں ہمارے دماغ کو ڈفرینٹ حصے ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سبق یاد کرتے کرتے بھی جس طرح کا سبق ہوگا اس طرح کے ہمیں اس لحاظ سے ہمارا جو دماغ ہے وہ ایک خاص حصہ کو ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس طرح سبق یاد کرتے ہوئے بھی جس طرح کا سبق ہو اس طرح سے ہمارے دماغ کا ایک خاص حصہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اکثر سبق دلچسپ ہوتا ہے اور بعض دلچسپ نہیں ہوتے۔ اگر دماغ کا ایک حصہ زیادہ تر ایکٹیو رہے گا تو بندہ جلدی اکتا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی کتاب
या सबक पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि 20 से 25 मिनट बाद ब्रेक लें और उस दौरान कोई भी और काम करें, जैसा कि 5 मिनट के लिए वॉक कर लें, नमाज़ पढ़ लें, नफल पढ़ लें, वज़ू कर लें। इससे आपके ज़हन में भी सुकून महसूस करेंगे और रूहानी सुकून भी आपको मिलेगा। इस तरह थोड़ा सा वक्फा करने से दिमाग का वो वाला हिस्सा भी रिफ़्रेश हो जाएगा जो बोरियत वाला सबक पढ़ने से थोड़ा सा उसकी बार बार याद करने से क्या था वो मतलब थोड़ा सा बोरियत का शिकार हो गया था। तो वो हिस्सा आपका एक्टिव हो जाएगा और आपकी लर्निंग स्किल्स और पावर फिर से बढ़ जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो 45 से 50 मिनट तक आप वक्फा कर सकते हैं। उसकी 50 मिनट की स्टडी के बाद आप उसको वक्फा गैप दे सकते हैं। माहिरीन दिमाग को एक अलमारी या रजिस्टर की तरह स्टोर करते हैं जिसमें एक टेबल कंटेंट की तरह आपका सारा डाटा पड़ा होता है। अगर रजिस्टर के शुरू में एक फहरिस्त बनाकर ये लिख दिया जाए कि फ़लाँ पेज पर फ़लाँ बातें लिखी हैं तो मतलूबा बातें या मटेरियल को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इस तरह अगर अलमारी में चीज़ें तरतीब से रखी हों तो उनको आसानी से ढूंढा जा सकता है। इस तरह ज़हन में अगर चीज़ों को, असबाब को, यादाश्तों को अगर तरतीब से रखा जाएगा तो जब ज़रूरत होगी तो उनको हम रिकॉल कर सकते हैं। तो वो लंबा अर्सा तक हमें याद भी रहती हैं और हमें ज़रूरत पड़ने पर आसानी से याद भी आ जाती हैं। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग काम कर रहे हों तो उससे क्या होता है कि वो एक यानी कि आप एक ही वक्त में आपका दिमाग सबक भी याद करने लगे और साथ आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, साथ में आप टीवी भी देख रहे हो, तो दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसमें कोई तरतीब नहीं जाती। इसलिए मोबाइल या टीवी वगैरह को छोड़कर कुछ और काम कर लें और फिर थोड़ी अटेंशन के साथ सबक याद करने में लग जाएं। और जिस टेक्निक का जिक्र मैंने शुरू में वीडियो में किया था उस बंदे के बारे में, वो टेक्निक आपको मैं अभी बताता हूँ कि वो लड़का किस तरह इतना अल्फाज याद कर लेता था जल्दी और इसकी टेक्निक क्या थी। तो उस लड़के के पास टेक्निक ये थी कि वो उससे जो भी अल्फाज बताए जाते थे वो उनको कहानी की शक्ल में देना शुरू करता था, यानी कि फ़ौरन उसको स्टोरी की फॉर्म मिल जाता था। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे ज़हन को बताया कि अल्फाज जो हैं वो बिल्ली या दरवाज़ा, कंप्यूटर, परफ्यूम, कुर्सी, बिजली वगैरह, जैसे मैंने 6-7 वर्ड अभी बोले हैं, इनमें से बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को कोई वर्ड याद रहा होगा। तो वो इन अल्फाज को कैसे तरतीब देता था कि जैसे वो कहता था बिल्ली आती है और दरवाज़े में गुजरती है, कंप्यूटर के सामने से गुजरने के बाद फर्श पर रखी परफ्यूम की शीशी गिराती है और जाके कुर्सी के नीचे बैठ जाती है, साथ ही बिजली की तार पड़ी है। अब अपनी प्रैक्टिस और टेक्निक से उसने 25 ज़्यादा अल्फाज को याद करने का दावा कर लिया था और वो लड़का अपनी प्रैक्टिस और टेक्निक से की दुआई की वजह से इतने अल्फाज याद रखने का दावा करता था। तो अब आप अपनी स्टडी में इस टेक्निक को शामिल कर सकते हैं। आपका जो सबक है उसमें 3 से या 4 तारीख़ी मकामात या लोगों का जिक्र है अगर, तो उनके बारे में छोटी सी कहानी बना सकते हैं। और अगर आपके पास एक सफ़े का मजमून है तो इसमें से अहम अल्फाज को लेकर 1 या 2 लाइनों की कहानी तरतीब दे दें और हर लफ्ज़ के ज़हन में आने से इस लफ्ज़ से रिलेटेड 1 या 2 लाइनें याद आ जानी चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो साथ में लगे हुए घंटी के जो आइकन है, बेल का आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कर दें और उसके साथ ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये है कि जो भी सबक आपने जितनी देर पढ़ना है उसको आपने बिल्कुल टाइम निकाल के, बेशक 15 मिनट पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है। बेशक बाकी टाइम जहाँ आप जिस तरह गुजारते हैं, लेकिन जो जब स्टडी करने बैठें तो उस टाइम आप स्टडी करें, यानी कि एक वक्त टाइम में एक ही काम करेंगे तो आपका ध्यान भी उस तरफ रहेगा और आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा और एक्टिव रहेगा। और थोड़ी देर बाद उसको आप कोई अच्छी डोज देते रहें, इससे भी आपके माइंड की जो रिफ्रेश है वो मतलब उसका रिफ्रेशमेंट वाला जो हिस्सा है वो एक्टिव रहेगा और आप ज़्यादा अपना जो जो अपना ज़्यादा सबक को याद कर पाएंगे और अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।